الرحیم۔ عذاب قبر اور ثواب قبر کے بارے میں بہت سے یہ سوالات کرتے ہیں، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے عذاب و ثواب کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کو عذاب قبر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور بہت سی روایات میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ عذاب قبر نہ ہو، اس لیے عذاب قبر کا انکار کرنا بالکل کفر ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات یہ ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر یہ کیسے ہوتا ہے، اس میں علماء کی جو بحث چلتی ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے جسم اور روح اکٹھا ہوتا ہے، اور دنیا میں تکلیف جو ہے اصل تو روح کو ہوتی ہے، کبھی کبھی جسم کے ذریعے ہوتی ہے جیسے تھپڑ مارا جائے، اور کبھی کبھی جو ہے براہ راست ہوتی ہے جسے کسی کو گالی دی جائے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے روح اور جسم جدا جدا ہوتے ہیں، وہ جسم اسی طرح جس طرح دنیا میں تھا یہ قیامت کے دن آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روک لیتا ہے ان اجسام روحوں کو جن پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے جو موت کی وجہ سے ٹوٹا۔ یہ تعلق قیامت کے دن قائم ہوگا۔ روح علیحدہ ہے اور جسم علیحدہ ہے، تو اس وقت جو ہے جسم اپنے ملک کی طرف چلا گیا، روح اپنے ملک کی طرف چلا گیا۔ چونکہ اصل مجرم روح ہے، اس لیے جو ہے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ کبھی کبھی بذریعہ جسم دے، جس کو بعض علماء نے بزرگوں نے جسمانی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور حقیقتاً وہ جو ہوتا ہے وہ روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جو ثواب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کے بارے میں ارواحہم فی طیر خضر، ان کی روحیں سبز جہازوں میں سوار ہو کر جنت کے وہ پھل اور یہ چیزیں کھاتی ہیں، اور وہ جو ہے عرش رحمان کے نیچے قنادیل ہیں وہاں بسیرا کرتی ہیں۔ وہاں جسم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تک بھی نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو ہے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے سورۃ حامیم مومن کی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کیے جاتے ہیں فرعونی اس آگ پر صبح اور شام، یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس وقت یہ فرعون حکم دیا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے کی شکل یہ ہے کہ یہ دنیا میں ان کی روح کو، آج فرعون کی لاش موجود ہے، اس کے جسم کو کبھی جہنم کی طرف نہیں لے جایا گیا، تو اس کا مطلب ہے ان کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ صبح و شام آگ میں پیش ہوتی ہے، آگ پر پیش ہوتی ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا یہاں یہ عذاب قبر کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے، اور تقریباً تمام مفسرین نے، حضرت ابن مسعود نے بھی اسی طرح تشریح فرمائی ہے، عمدۃ القاری میں ہے، ابن عباس نے یہی تفسیر فرمائی ہے، معالم التنزیل، ابن جریر کبیر، ابو سعود، روح البانی، بیضاوی، خازن، اور تفسیر جو ہے ابن عباس
اور مدارک، جامع البیان، روح المعانی، ان سب نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ ان کو عذاب ثواب جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام جو ہے زانیوں کو، مرد اور عورتوں کو ایک تندور میں جلتے ہوئے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات جو ملاحظہ فرمایا وہ حقیقت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایک ہی جگہ پر تو یہ تمام جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا اپنا قبریں زانیوں کو ایک جگہ پر تو نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ارواح کو تکلیف دیا جا رہا ہے۔ اب جسمانی طور پر اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل روح کو ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سورہ نساء میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے بارے میں کہ کلما ناضجت جلودہم، جب جو ہے نا ان کے چمڑے، کافروں کے چمڑے جل جائیں گے آگ میں، بدلناہم جلودن، ہم تبدیل کر دیں گے ان کو ایسے چمڑوں میں غیرہا جو پہلے چمڑوں کے علاوہ ہوں گے، لیذوقوا العذاب، عذاب دینے کے لیے۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مدرک عذاب و ثواب کا جو ہے روح ہے، اور یہ دوسرے چمڑوں نے تو قصور نہیں کیا۔ اس کا یہی جواب ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ چمڑوں جو ہے ان کو عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ان جسموں کے ذریعے، چمڑوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اصل روح کو عذاب ہوتا ہے، اور برزخ میں چونکہ روح جدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ جسم نہیں ہوتا، تو اس لیے براہ راست اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔ اور یہی بات لکھی ہے اس نے اپنا ہماری کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں، کہ عذاب قبر جو ہے یہ عذاب برزخ ہے، اور یہ ہم سے چھپا ہوا ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ بذریعہ جسم اللہ تعالیٰ دے، یہ بھی بات ممکن ہے، اور روح کو دے۔ حقیقتاً مدرک جو عذاب و ثواب کا ہے یا راحت و علم کا ہے وہ روح ہے، وہ جسم نہیں ہوتا، جس طرح کہ سورہ نساء کی آیت میں ہے۔ تو روح کو بذریعہ جسم کے عذاب دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور براہ راست عذاب دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے عذاب قبر کا انکار نہ کیا جائے، جتنا عذاب قبر ثابت ہے اس تک بند رہا جائے، اپنے قیاس کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اندھا اور لنگڑا جو ہے، یہ جو پھال توڑے، کہ لنگڑا اندھے کے کندھے پر بیٹھ کر پھال توڑ دے تو دونوں مجرم ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھاٹ توڑے تو گھوڑا کیوں نہیں مجرم ہوتا؟ اس کا مطلب ہے وہ دونوں بااختیار ہیں، اس لیے دونوں مجرم ہیں، اور گھوڑا بااختیار نہیں ہے اس لیے مجرم نہیں ہے۔ روح اور جسم میں روح بااختیار ہے اور جسم بالکل بے اختیار ہے۔ بے اختیار کو سزا دینا یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے اچھا